کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب انسان دل سے دعا مانگتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور دل میں امید ہوتی ہے کہ اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ لیکن دن گزرتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں اور کبھی کبھی سال بھی گزر جاتے ہیں، مگر وہ دعا پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ ایسے لمحوں میں انسان کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میری دعا سنی نہیں گئی؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ مگر اسلام ہمیں ایک بہت گہری حقیقت سکھاتا ہے کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کی دعا کو نظر انداز نہیں کرتا۔ ہر دعا اللہ تک پہنچتی ہے، ہر آنسو اللہ دیکھتا ہے اور ہر دل کی آواز اللہ سنتا ہے۔ جو تاخیر ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ دراصل رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ ایسے طریقوں سے کام کر رہا ہوتا ہے جو ہماری نظر سے چھپے ہوتے ہیں۔ جو خاموشی ہمیں نظر آتی ہے وہ دراصل ایک بڑی حکمت کا حصہ ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ لمحہ خود ایک عبادت ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کا اس کے سامنے جھکنا اور اس سے مانگنا بہت پسند ہے۔ بعض اوقات اللہ اس لیے دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے بندے کی آواز سننا پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ بار بار اس کے پاس آئے، اس سے مانگے اور اس پر بھروسہ کرے۔ اگر ہماری ہر دعا فوراً قبول ہو جائے تو شاید ہم دوبارہ اللہ کی طرف اتنی عاجزی کے ساتھ نہ آئیں۔ لیکن جب بندہ بار بار دعا کرتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ پر یقین بڑھتا ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس طرح دعا کی تاخیر ہمیں اللہ کے زیادہ قریب لے آتی ہے۔ اللہ ہر چیز کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ہم صرف موجودہ لمحہ دیکھ سکتے ہیں مگر اللہ پورا مستقبل دیکھتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے لیے بہت شدت سے دعا کرتے ہیں مگر وہ چیز ہمارے لیے اس وقت اچھی نہیں ہوتی۔ اگر وہ چیز ہمیں فوراً مل جائے تو شاید وہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن جائے۔ اللہ اپنی رحمت سے اس دعا کو روک دیتا ہے یا اس میں تاخیر کر دیتا ہے تاکہ ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا سکے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی لیکن حقیقت میں اللہ ہمیں محفوظ رکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی حکمت ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اسلام میں صبر کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے اور دعا کی تاخیر صبر سکھانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ زندگی میں ہر انسان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب بندہ مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور دعا کرنا نہیں چھوڑتا تو یہ اس کے مضبوط ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ ایسے صبر کرنے والے بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ جو وقت ہم صبر میں گزارتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتا بلکہ اس کا بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ کبھی کبھی جو صبر ہم دنیا میں کرتے ہیں اس کا بدلہ آخرت میں ایسی نعمتوں کی صورت میں ملتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہماری دعا کو اس لیے مؤخر کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اس سے بہتر چیز دینا چاہتا ہے۔ ہم کسی چھوٹی سی چیز کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں مگر اللہ ہمارے لیے اس سے کہیں بڑی نعمت تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ دعا فوراً قبول ہو جائے تو شاید ہم اس بڑی نعمت سے محروم رہ جائیں جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی انتظار دراصل ایک بڑی نعمت کی تیاری ہوتا ہے۔ بعض اوقات دعا کی قبولیت اس شکل میں نہیں آتی جس طرح ہم سوچتے ہیں۔ ہم ایک چیز مانگتے ہیں لیکن اللہ ہمیں اس کے بدلے میں کوئی اور بہتر چیز دے دیتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو اللہ نے کیا وہی ہمارے لیے بہتر تھا۔ اس وقت انسان کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ دعا میں تاخیر انسان کی شخصیت کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ جب انسان مشکلات اور انتظار کا سامنا کرتا ہے تو اس میں صبر برداشت اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہر چیز ہمیں فوراً مل جائے تو شاید ہم کبھی مضبوط نہ بن سکے۔ اللہ ہمیں زندگی کے تجربات کے ذریعے بہتر انسان بنانا چاہتا ہے۔ یہی تجربات ہمیں زندگی کی اصل حقیقت سمجھاتے ہیں۔ دعا ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑ کر رکھتی ہے۔ جب ہم بار بار اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمیں یاد رہتا ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ احساس انسان کے دل کو عاجز بناتا ہے اور اس کے اندر غرور کو ختم کرتا ہے۔ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے محتاج ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا ایک طویل انتظار کے بعد اچانک قبول ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا وقت بالکل درست تھا۔ وہ خوشی اور شکر کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے صبر اور انتظار کی ایک لمبی داستان ہوتی ہے۔
اللہ پر بھروسہ کرنا ایمان کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جب انسان مشکل وقت میں بھی یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ بہتر فیصلہ کرے گا تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ یقین انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ اگر دنیا میں وہ دعا پوری نہ بھی ہو تو اس کا اجر آخرت میں ملتا ہے۔ قیامت کے دن بندہ دیکھے گا کہ اس کی دعاؤں کے بدلے اسے اتنا بڑا اجر دیا گیا ہے کہ وہ حیران رہ جائے گا۔ بعض اوقات دعا میں تاخیر اس لیے بھی ہوتی ہے تاکہ انسان کے دل میں عاجزی پیدا ہو۔ اگر ہر چیز فوراً مل جائے تو انسان غرور میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ انتظار انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ انتظار کا وقت انسان کو دوسروں کے دکھ کو سمجھنے والا بھی بنا دیتا ہے۔ جب ہم خود مشکلات سے گزرتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور ہم زیادہ رحم دل بن جاتے ہیں۔ اسی انتظار کے دوران بہت سے لوگ عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہ زیادہ دعا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح یہ وقت روحانی ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ زندگی میں بہت سے ایسے لمحے آتے ہیں جب انسان بعد میں سمجھتا ہے کہ جس چیز میں تاخیر ہوئی تھی وہ دراصل اس کے حق میں بہتر تھی۔ اس وقت اسے اللہ کی حکمت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی دعا کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو نہیں بھلایا۔ آپ کی ہر دعا اللہ تک پہنچی ہے۔ آپ کا صبر بھی لکھا جا رہا ہے اور آپ کا ایمان بھی مضبوط ہو رہا ہے۔ اس لیے دعا کرنا مت چھوڑیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور امید کو زندہ رکھیں، کیونکہ اکثر زندگی کی سب سے خوبصورت نعمتیں طویل انتظار کے بعد ہی ملتی ہے۔ اور جب وہ نعمت ملتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا وقت ہمیشہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔